الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، غزوہ احد کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً اپنی بساط اور اپنی کوشش کے مطابق اس فقیر نے ایک بڑا حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق، آپ کے اصحاب کا سچا ادب اور احترام اور آپ کے اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ویسے تو غزوہ احد تقریباً مکمل ہو گیا ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ غزوہ احد کے جو خاص شہداء ہیں ان کا ذکر کیا جائے، چونکہ یہ عظیم الشان صحابہ ہیں اور میرا خیال ہے بلکہ آپ کو بھی اس سے اتفاق ہوگا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کو سینچا ہے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قربانی کے نتیجے میں ہم اور آپ آج اس مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پاکیزہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ انسانوں کو تو آج بھی اتنا فرق نہیں معلوم کہ پیشاب کیا ہے اور پانی کیا ہے۔ پیشاب کو بھی پی رہے ہیں، پانی کو بھی پی رہے ہیں، بلکہ پیشاب کو اور زیادہ عظمت کے ساتھ پی رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو شاید ہم بھی انہی میں ہوتے، اور ہماری 3-4 نسلیں پہلے وہی ہوا۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ خاص صحابہ کرام جو اس معرکے میں عظیم الشان قربانیاں لے گئے ان کا ذکر کر دوں تھوڑا سا۔ حالانکہ میرا یہ احساس ہے کہ مجمع میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہوں نے ان کو اور ان کی قربانیوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھار سنا ہوگا، لیکن اس مجمع کی خصوصیت ہے کہ اس میں الحمدللہ 80% نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں۔ سارے دیکھو نوجوان ہیں، ادھر پیچھے بھی سب بچے ہی ہیں، تو ان کے دل و دماغ میں یہ ہستیاں پیوست ہو جائیں، اس لیے میں ذرا کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو غزوہ احد میں تمام شہداء اکرام، تمام شرکاء، یعنی جس نے بھی غزوہ احد میں شرکت کیا یا غزوہ احد کا تعاون کیا، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن غزوہ احد میں چند شہداء ایسے ہیں کہ جن کی تاریخ اور جن کی داستان جب بھی قرآن و حدیث میں پڑھو، کسی کی زبان سے سنو، تو انسان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے کئی شہداء ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو جو خاص ہیں میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی ہستی ہیں سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب، مکی المہاجر القرشی، سب کہہ دو رضی اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہمت ملی۔ اگر آپ کو مکی زندگی یاد ہو تو آپ کو ساری چیزیں ذہن میں آ گئی ہوں گی کہ حمزہ کے اسلام لانے کے بعد سرکار میں کھلے عام کام کرنے کی ایک ہمت ملی، ایک موقع ملا، ایک جرأت پیدا ہوئی۔ تو ان کی جو شہادت ہے، یہ شہادت یوں سمجھیے کہ باقاعدہ ان کو ایک کانٹریکٹ کلر کے ذریعے شہید کروایا گیا، ورنہ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایسی ہستی تھی اور اس قدر یہ پھرتیلے تھے کہ ان کا مقابلہ کرنا میدان جنگ میں کسی کے بس کا گیم نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں، جبیر ابن مطعم،
اس کا چچا طعیمہ ابن عدی، یہ اس کا چچا جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ تو جب مکے سے مشرکین مکہ احد کے لیے نکل رہے تھے، اس وقت جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام سے کہا، اگر تو میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ چونکہ پچھلی جنگ میں یعنی غزوہ بدر میں اس کا چچا مارا گیا تھا، ٹھیک ہے، طعیمہ ابن عدی، تو اس نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ تیری آزادی کی یہ قیمت ہے کہ تو محمد کے چچا کو قتل کر۔ اب جو وحشی ابن حرب تھے، جو تو یہ اس کے غلام تھے جبیر کے، وہ حبشی آدمی تھے اور وہ نیزہ باز تھے۔ ایک ہوتا ہے تیر انداز، ایک ہوتا ہے تلوار باز، ایک ہوتا ہے نیزہ باز۔ نیز آج بھی آپ دیکھیے، کبھی سوڈان آپ میں سے کسی کا جانا ہو یا کسی حبشی کا، ماہر حبشی کا آپ کا سامنا ہو، تو نیزہ ایک ہوتا ہے، ہم لوگ جب نیزہ ماریں گے نا، کبھی موقع آئے گا نہیں لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، ہم جب نیزہ ماریں گے نا تو پیچھے سے نیزے کو پکڑ کر اس طرح ماریں گے، ٹھیک ہے۔ ماہر جو نیزہ باز ہوتا ہے وہ اس طرح نیزے کو چھوڑتا ہے، دیکھ رہے ہو بھائی، وہ ایسا نہیں پکڑتا، وہ ایسا پکڑتا ہے، یعنی ان دو انگلیوں سے ایسا، تو اس طرح پکڑ کر ایسا زور سے وہ چھوڑتا ہے، اور اس کا نشانہ اتنا پرفیکٹ رہتا ہے کہ 100 میں سے 100% وہ نشانے پر لگتا ہے۔ اور یہ جو وحشی تھے نا، یہ تھے تو غلام، لیکن یہ سائیڈ میں کرتب بازی بھی کرتے تھے۔ کرتب بازی جانتے ہیں نا، رسیوں پر چلنا اور پائپ پر چلنا، ہمارے یہاں آج بھی اس طرح کے کرتب باز تھے۔ تو ان کی کرتب بازی نیزے کے معاملے میں بہت مشہور تھی۔ اچھا، پھر نیزے میں ایک نیزہ ہوتا ہے بغیر انی کا۔ اب انی یہ اردو لفظ ہے، آپ اس کو سمجھ لینا گوگل پر جا کر یا کسی بھی طرح۔ تو یہ بغیر انی کا جو نیزہ ہوتا ہے نا، اس کا نشانہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وحشی ابن حرب اس کے بہت ماہر تھے۔ تو جب جبیل نے کہا کہ اگر تو میرے چچا کے بدلے محمد کے چچا کو قتل کرے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو یہ تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو آزادی پسند تھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور احد کے میدان میں چلے گئے۔ یہ خود کہتے ہیں، بعد میں انہوں نے ایمان لایا، تو یہ ساری داستان انہی کی زبان سے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اسلام سے اور مشرکوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، مجھے صرف اپنی آزادی کی پڑی تھی، اور میں اسی مقصد کے لیے احد کے میدان میں گیا تھا۔ جب میں احد کے میدان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حمزہ تو بہادری کے بڑے زبردست جوہر دکھا رہے ہیں، کوئی ان کے سامنے ٹکتا ہی نہیں، کوئی غلطی سے آ بھی جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حمزہ ایک وار میں 4 سر اڑاتے تھے، اور پھرتیلے اس قدر تھے کہ مجھے چانس ملتا ہی نہیں تھا کہ میں اپنا نشانہ لگاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں نے صبح سے لے کر تقریباً زوال تک انتظار کیا کہ اگر زوال کے وقت موقع نہیں ملا تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا، اور میں حمزہ کے نشانے پر رہا، حمزہ کو اپنے نشانے پر لیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سبا ابن عبد العزا، یہ ایک بڑا ماہر تلوار باز تھا، یہ حضرت سیدنا حمزہ کے سامنے گیا تو حضرت حمزہ نے ایک وار میں اس کی گردن اڑائی تو ایسے اوپر۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی گردن پر، وہ تلوار پر اس کی رگیں اور اس کا خون لگا ہوا تھا، تو حضرت حمزہ اپنے کپڑے سے تلوار کو صاف کر رہے تھے۔ تو اتنا موقع مجھے مل گیا اور میں نے حمزہ کو ایک پتھر یا کانٹی دھار درخت کے پیچھے سے نیزہ مارا، وہ نیزہ ان کی ناف میں لگا اور پھٹ کر نیچے تک چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ حمزہ گرے زمین پر، اور وہ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی اور میری طرف دوڑ بھی لگائی، اور اتنا خوفناک منظر تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ مجھے کھا جائیں گے، لیکن چونکہ ایک بڑا گہرا زخم ان کو لگ گیا تھا اور نیزہ بڑی اندر تک پیوست کر چکا تھا، تو وہ تاب نہ لا سکے اور وہیں جو ہے تو گر گئے۔ وحشی کہتے ہیں کہ بڑی دیر کے بعد میں دیکھتا رہا دور سے کہ ابھی حمزہ کی کیا کیفیت ہے، وہ تڑپتے رہے، چونکہ میدان جنگ اس قدر کارزار لگا ہوا تھا کہ کسی کو فرصت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر جب تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈے ہو گئے
ان کی روح پرواز کر گئی. تو پھر میں ان کے پاس گیا. میں اتنا غریب آدمی تھا, غلام کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس اس نیزے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی. میں نے ان کے بدن سے اپنا نیزہ نکالا اور جا کے ایک درخت کے نیچے سو گیا, کیونکہ مجھے جنگ سے کچھ سروکار نہیں تھا. کہتے ہیں جب احد ختم ہوئی, احد کی لڑائی ختم ہوئی اور میں مکہ گیا, تو میں نے اپنے آقا سے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نشانہ لے کر حمزہ کو قتل کیا ہے اور وہ محمد کے چچا ہیں, لہٰذا تم مجھے آزاد کر دو. اچھا, سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ دودھ شریک بھائی بھی تھے. ان دونوں حضرات نے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب, ان دونوں حضرات نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا. تو دونوں ماں شریک بھائی بھی ہو گئے, دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا اتنا غم تھا کہ میں تفصیلات تو کیا عرض کروں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ عرض کر دیتا ہوں جو حدیث کی کتابوں میں عام طور سے ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ احد کی لڑائی ختم ہوئی اور آپ کے سامنے حمزہ ابن عبد المطلب کو لایا گیا, تو آپ نے ان کے قدموں کے سامنے اپنے قدم رکھے اور ایسا روتے تھے کہ آپ کے رونے کی گنگناہٹ بڑی دور تک سنائی دی. اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا. بلکہ آپ نے رویا نہیں, بلکہ جب مدینہ منورہ پہنچے احد کے بعد, تو وہاں لوگوں سے بھی کہا کہ تمہارے شہداء پر تو تم رو رہے ہو, میرے چچے پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں. تو پھر صحابہ نے تسلی کے واسطے اور لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کریں, آپ کو تسلی دیں. یہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسلام کا عظیم ترین خسارہ تھا. ایک اعتبار سے مقدرات اللہ جانتے ہیں, لیکن بظاہر اس کا بڑا نقصان ہوا. ایک شہادت ان کی بڑی دردناک تھی. دوسری شہادت جو واقعتاً ایمان کی تازگی کا ایک بڑا سبب ہے, یہ واقعہ وہ ہے حضرت سیدنا حنظلہ, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ, یعنی فرشتوں نے ان کو غسل دیا. صحیح بخاری میں, مسلم میں اور ابن ماجہ میں بھی ان کے تعلق سے کچھ روایتیں ہیں الگ الگ. میں خلاصے کے طور پر نچوڑ عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا نیا نیا نکاح ہوا تھا اور احد کا واقعہ پیش آ گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ چلو احد کی لڑائی میں چلنا ہے, احد میں پہنچنا ہے, وہاں جنگ ہوگی ہی ہوگی. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ, اپنی بیوی کے آغوش میں تھے, نئی دلہن. جب اعلان ہوا تو حضرت حنظلہ نے غسل نہیں لیا جنابت کا اور سرکار کے اعلان پر جنگ میں چلے گئے. وہاں گئے تو بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے یہ ابو سفیان کے بالکل قریب پہنچ گئے. میں بتا چکا ہوں کہ قلب تک پہنچنا جنگ کا جو سینٹر ہوتا ہے, فوج کا جو سینٹر ہوتا ہے, وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ لڑتے 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 ابو سفیان تک پہنچ گئے اور وار ہونے والا تھا ابو سفیان پر ان کا. تو پیچھے سے شداد ابن اوس ایک شخص ہے, بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے, وہ آئے اور انہوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا. یہ وہیں شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی احد کی. اس کے بعد صحابہ نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں جمع کرنا شروع کی. ان کی تدفین کا جب نظام بنا تو ان کی لاش بڑے دور پڑی تھی میدان جنگ سے. تو صحابہ جب لانے کے لیے گئے تو صحابہ نے ان کی لاش مبارک کو ایسا اٹھایا تو دیکھا کہ بالکل پٹ 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 پانی ٹپک رہا ہے اور بڑی کثیر تعداد میں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے ابھی بالٹی بکیٹ بھر پانی اونڈیلا ہو اور پھر باقاعدہ پانی کے جھونکے گر رہے ہیں. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ذرا آپ چل کر دیکھیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. دیکھا تو واقعتاً بڑا پانی گر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اس کو تو ابھی فرشتے غسل دے رہے ہیں, اس کو مت چھیڑو, فرشتے ابھی غسل دے رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کی بیوی سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے. تو بیوی سے پوچھ رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ غسل جنابت لیے بغیر ہی چلے گئے تھے. چونکہ شہید کو نہ کفن دیا جاتا ہے نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے, لیکن یہ جنابت کی حالت میں تھے تو اللہ نے
اپنے حبیب کے اس صحابی کو اور اس پیارے لاڈلے صحابی کو یہ پروٹوکول دیا اسپیشل کہ ان کے غسل کو دنیا میں ظاہر کیا گیا. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت عظیم ہستی حضرت حنظلہ، نوجوانی میں بالکل شہادت کا سامنا ہوا. اس کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں، حالانکہ میں نے ان کا ذکر بھی کیا لیکن وہ تفصیل سے نہیں ہو سکا. حضرت سیدنا عمارہ ابن یزید ابن السکن، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. یہ انصاری صحابی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ جب احد میں لڑائی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ تیر اندازوں کا واقعہ پیش آیا تو سرکار کے ساتھ صرف 9 صحابہ بچ گئے تھے. باقی کوئی ادھر افراتفری مچ گئی تھی نا. اور جو اجلہ صحابہ تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، یہ اجلہ جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ بہت آگے چلے گئے تھے لڑتے لڑتے. سرکار کے ساتھ صرف 9 صحابہ تھے. 9 میں 7 انصاری تھے، 2 قریشی تھے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی موت، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی ہسٹری میں سب سے اچھی موت اس صحابی کی ہوئی. ہم سب کو مرنا ہے. آج سے 50 سال پہلے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اب نہیں ہیں، اور آج سے 50 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی یہاں رہے. سب مرنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. لیکن کائنات میں ان سے اچھی موت کسی کو نہیں آئی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بڑھ کر کسی کو قبر اس کائنات میں نہیں ملی. وہ بالکل رسول اللہ کے قدموں میں اور پہلو میں اور بازوؤں میں لپٹے ہوئے ہیں. ایسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمارہ ابن یزید ابن السکن رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی موت واقعتاً قابل رشک ہے. یہ انصاری صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں لڑ رہے تھے. لڑتے 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 ان کا بدن پوری طرح زخموں سے چورا چور ہو گیا اور یہ سرکار کے سامنے گرے اور منہ کے بل زمین پر لیٹ گئے. کسی طرح بعد میں پھر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام پر منتقل کیا تو آپ نے فرمایا عمارہ کو جا کر لاؤ، اس کا کیا حال ہے دیکھو. تو صحابہ حضرت عمارہ کے پاس گئے تو ان کی یہ صورت حال تھی کہ ان کی روح بالکل نکلنے کے قریب تھی. صحابہ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا. اور اس وقت آقا یہ دیکھو نوید جیسا بیٹھا ہے نا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بالکل یہی بیٹھک. یعنی میری طرف دیکھو، شاید یہ کرسی پر بیٹھک نہ بن سکے. یہ اس طرح، اب میرا پیٹ نکلا ہوا ہے، تم میرے سے یہ اس طرح ہم بیٹھتے ہیں نا، ایسی بیٹھک آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ تھے. تو صحابہ نے ان کو لایا اور لا کر سرکار کے قدموں میں ڈال دیا. تو جب یہ آئے نا تو آقا نے ان کے سر میں ایسا ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو موت کی غنودگی ان پر سوار ہو چکی تھی. تو اس طرح ہاتھ پھیرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہاتھ پھیرنے کے بعد ان سے وہ غنودگی ہٹی تو انہوں نے آنکھ کھول کر سرکار کو دیکھا. تو ان کو پتہ نہیں کیا احساس ہوا، حالانکہ ان کی یہ قفا یعنی سر کا یہ پچھلا حصہ سرکار کے قدموں میں تھا، لیکن جب آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا نا تو انہوں نے یہ قفا ہٹائی اور یہ گال، یہ رخسار سیدھا سرکار کے قدموں پہ ایسا ملنے لگے اور اسی عالم میں روح پرواز ہوئی. نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کائنات کی سب سے قابل رشک موت ہے. علماء نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے. میں تو چونکہ واقعہ بیان کر کے، ہمارا موضوع فلسفہ سیرت نہیں ہے ورنہ ایک ایک واقعے پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. میں صرف واقعہ بیان کر کے آپ کے سامنے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ 3 جو شہادتیں ہیں غزوہ احد کی نامور ترین شہادتیں ہیں. باقی جو بچنے والے غازی تھے یعنی جو بچ کر میدان جنگ سے واپس مدینہ منورہ گئے، ان میں تو پھر بڑے بڑے صحابہ ہیں اور ان کے تو پھر اپنے کمالات تھے. میں نے وہ جب تفصیل بتا رہا تھا اس وقت ان میں سے کچھ واقعات آپ کے سامنے نقل بھی کیا تھا. اب یہ تقریباً غزوہ احد کی داستان مکمل ہو گئی. اب میں یہ عرض کر لوں کہ اختتام پر کیا ہوا. اختتام اس طرح ہوا اس غزوے کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ مقام پر جہاں آپ کی آرام گاہ تھی، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں چلے گئے. وہ احد پہاڑ کے بالکل ایک کنارے ایک درے میں تھی.
احد پہاڑ کے اوپر ابو سفیان چڑھے، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، احد پہاڑ کے اوپر چڑھے اور چڑھ کر اعلان کیا، کیا تم میں محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اعلان کیا؟ کیا تم میں محمد زندہ ہے اور وہ باقی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کیا کہ جواب مت دو۔ پھر انہوں نے پوچھا، ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم میں ابو قحافہ یعنی ابو بکر ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کوئی جواب مت دو۔ پھر ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم میں عمر ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی کچھ مت بولو۔ جب اس نے یہ 3 سوال کیے، صحابہ کی طرف سے خاموشی رہی، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ تینوں اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے بڑی بھرائی ہوئی اور متکبرانہ آواز میں یہ چیخا کہ چلو آج میرے رب نے ان تینوں سے ہم کو فارغ کر دیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ دفن ہوا۔ اس طرح کے الفاظ اس نے کہے۔ تو یہاں تو پھر عمر بیٹھے ہوئے تھے، عمر کا ولولہ اور عمر کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، او بے وقوف، ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان اور بڑھا دیا ہے۔ یہ کہنا تھا تو ابو سفیان بڑے بے چین ہو گئے، حالانکہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہ ارے یہ تو عمر کی آواز ہے۔ اور پھر انہوں نے، ابو سفیان نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر ذرا میرے قریب آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جاؤ ذرا دیکھو کیا کہتا ہے، گھبراؤ مت، کچھ نہیں کرے گا۔ تو سیدنا عمر ابو سفیان کے سامنے گئے، وہ اپنی سواری پر سوار تھا اور حضرت سیدنا عمر نیچے کھڑے تھے۔ ابو سفیان نے حضرت سیدنا عمر سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا محمد اس جنگ میں مارے گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، وہ نہیں شہید نہیں ہوئے، بلکہ وہ تیری اور میری ساری باتیں سن رہے ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں۔ ابو سفیان نے پھر قسم دی کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ بتا کیا محمد اس جنگ میں مارے گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ یہاں موجود ہیں اور میری اور تیری بات چیت سن رہے ہیں۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر میدان جنگ میں اڑانے والا وہ ایک اڑیل سوار تھا، عبداللہ ابن قمعہ یا قمعہ۔ تو ابو سفیان کہنے لگا، عمر تو زیادہ عزت والا ہے، تو زیادہ سچ بولنے والا ہے، مجھے عبداللہ ابن قمعہ کے مقابلے میں تو زیادہ سچا لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا اور آگے چلتے چلتے پھر پیچھے ایسے رخ موڑا، اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے ابو سفیان، اور ایسے رخ موڑا پیچھے، اور رخ موڑ کر کہنے لگا، آئندہ سال بدر میں ہمارا اور تمہارا پھر سامنا ہوگا۔ چیلنج کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ آئندہ سال ہمارا اور تمہارا بدر میں پھر مقابلہ ہوگا، بدر میں جمع ہو جانا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا اور تمہارا بالکل مقابلہ ہوگا، بدر میں جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ سرکار نے یہ فرمایا، بچے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ارے بھائی ہم کو نہیں جمع ہونا ہے۔ سرکار نے اس طرح جواب دلوایا۔ اب ابو سفیان جا رہا ہے نا، تو اس زمانے کی تہذیب تھی کہ جو اپنے آپ کو غالب سمجھتا تھا وہ نعرے لگاتا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ ابو سفیان نے اپنی اونٹنی روکی اور روک کر زور سے چلایا، اعلو حبل۔ حبل ان کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اعلو حبل، یہ اعلو حبل کا نعرہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہمارے یہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے جواب میں کچھ کہو، خاموش مت بیٹھو، ورنہ یہ اپنے آپ کو جیتا ہوا اور فاتح خیال کرے گا۔ تو صحابہ نے فرمایا، اللہ اعلی و اجل۔ اعلو حبل یعنی حبل عظیم ہوا، اس کو بلندی اور برتری ملی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے جواب میں کہو اللہ اعلی و اجل۔ تو صحابہ نے چیخ کر کہا اللہ اعلی و اجل۔ تو ابو سفیان ذرا سکتے میں آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے چیخ کر کہا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا جیسا معبود ہے۔ عزا ان کی ایک مورتی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس
عزا جیسا معبود ہے تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھ اور دیگر صحابہ نے چیخ کر اور بلند آواز سے کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارے پاس اللہ جیسا مولا ہے اور تمہارے پاس اللہ جیسا کوئی دوست اور مولا اور کارساز نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو سفیان خاموشی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھا اور پھر ایک اور اعلان کیا جاتے جاتے، کہنے لگا دیکھو بدر میں تم غالب آئے تھے لیکن احد میں ہم نے تمہارے ڈول کو برابر کر دیا، یعنی یہ لڑائی برابر کی رہی۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، یہ برابر کی لڑائی نہیں ہے، تیرے مرنے والے سارے کے سارے جہنم کی آگ میں بھڑک اٹھے ہیں اور ہمارے شہداء سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ اسی دنیا میں جنت کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ابو سفیان کو اور مرچی لگی، وہاں سے وہ خاموشی کے ساتھ سمٹا اور جاتے جاتے کہنے لگا کہ اب میں مکے کی طرف جا رہا ہوں، اب میرا تم سے کوئی جھگڑا اور کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن آئندہ سال بدر میں ہمارا مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، وہ بازو میں بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ اس کے لشکر کو دیکھو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہاں سے ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مکہ جا رہا ہوں لیکن یہ ہو سکتا ہے پیچھے پلٹ کر مدینہ منورہ پر حملہ کرے، وہاں ہماری خواتین ہیں، اگر یہ وہاں آ گیا تو پھر میں خود اس کا تنہا مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کس طرح ہم پہچانے کہ یہ مکہ جا رہا ہے یا مدینے پر پلاننگ کا حملہ کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جانے والے اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑوں کو خالی چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اونٹوں کو خالی چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کے یہ واپس ریٹرن حملہ کریں گے۔ تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اکیلے اٹھ گئے کہ میں ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ تو بازو بیٹھے ہوئے صحابہ نے فرمایا اکیلے مت جاؤ، ابھی ذرا ان کی ہمت بلند ہے، اور ساتھ میں کچھ صحابہ ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی دور تک ان پر نظر رکھی، دیکھا کہ ان کے جتنے گھوڑے تھے وہ خالی چل رہے تھے اور یہ سارے کے سارے سوار اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں آئے اور آ کر ساری کیفیت بیان کی، تو آپ نے پوچھا وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، یعنی مکہ جا رہے ہیں یا کسی اور راستے پر ہیں؟ تو سیدنا علی نے فرمایا جی وہ مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بالکل ٹھیک ہے، اب یہ لوگ مکہ جا رہے ہیں اور آئندہ سال ہم ان سے مقابلہ کریں گے بدر میں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حکم دیا جاؤ اب شہداء کو جمع کرنا شروع کرو۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھیوں کو دیکھو۔ ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میرا ایک ساتھی تھا سعد ابن الربیع، اس کو تلاش کرو، اگر وہ زندہ مل جائے تو اس کو میرا سلام کہو۔ تو صحابہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی تلاش میں میدان احد میں نکلے۔ تو جب صحابہ ان کے پاس پہنچے نا تو بس ان کی روح یہاں تک نکل چکی تھی اور پورا بدن زخموں سے چور تھا، تلوار، نیزے، تیر، گھوڑوں کے پیروں کی کھندلاؤ سب کچھ ان کے بدن پر لگا ہوا تھا۔ تو سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ یہ انصاری مدنی صحابی تھے، مکی مہاجر نہیں تھے، انصاری تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کا سر اپنی ران پر رکھا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خیر عافیت سے ہیں اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ تو سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میری طرف سے بھی سرکار کو سلام کہو۔ تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعد تم تمہاری قوم کو کوئی پیغام دینا چاہو گے، چونکہ وفات کا وقت قریب ہے، اب تو جان نکل رہی ہے۔ تو سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری قوم سے جا کر کہو تم میں اتنی جان بھی اگر ہو کہ تمہاری آنکھ اور یہ پلک جھپک سکتی ہو، اتنی جان، بات واضح ہو رہی ہے، یعنی اتنی بھی اگر تم میں جان ہے اور سرکار کو ایک خراش بھی آ گئی تو قیامت کے دن اللہ تم کو عذاب میں گرفتار کر لے گا، میری قوم کو جا کر یہ پیغام دو۔ یہ کہ اور ان کی وفات ہو گئی۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، وہ صحابی نہیں تھے، غزوہ احد تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو مدینے میں اسیرم کہا جاتا تھا، الف صاد یا را میم، ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت اسیرم ان کو کہتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا کہ جب غزوہ احد کا اعلان ہوا اس وقت تک یہ کافر تھے، پکے کٹر آدمی تھے،
بیٹھے بیٹھے ان کو کسی نے آ کر بولا وہ احد پہاڑ کے پیچھے مسلمانوں کی اور مشرکین کی، مکے والوں کی بڑی زبردست بھیڑت ہو رہی ہے۔ تو پتہ نہیں ان کو کیا پیش آیا، انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور احد کا رخ کیا۔ تو جب یہ جا رہے تھے نا تو لوگ یہ سمجھے شاید یہ مکے والوں کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے پتہ نہیں کب کس کے لیے کیا فیصلہ لکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ حضرت اسیرم احد کے میدان میں گئے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے، اور لڑتے 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 بالکل آخر وقت تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے آپ۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ ان کے پاس پہنچے، تو جو اٹھانے والے تھے ان کی لاش کو، ان کے بدن کو، وہ تو یہ سمجھے یہ رخصت ہو گئے، لیکن جب دھکا لگا تو وہ غنود کی ہٹی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اسیرم یہاں کیسا، یہ تو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ مدینے کی محبت میں لڑا، چونکہ مدینے پر حملہ ہو رہا تھا نا، اسلام کی محبت میں نہیں لڑا۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا تم کو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھینچ کر لائی ہے یا تم اپنے علاقے اور اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے؟ تو حضرت اسیرم نے فرمایا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، یہ کہا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ صحابہ میں خاص طور سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اسیرم وہ آدمی ہے جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی لیکن وہ جنت کے بلند ترین درجات میں سوار ہے۔ چونکہ نماز کا وقت آیا ہی نہیں، بیچارے گھر سے نکلے، میدان احد میں پہنچے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نماز پڑھنے کا موقع ہی، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن ساری نمازیں ان پر قربان ہو جائے تو بھی کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ ان حضرات کا درجہ بلند فرمائے، ان کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ یہ احد کی مکمل داستان ہو گئی ہے۔ میری چاہت تھی، میری تمنا تھی، اور ہر سیرت نگار نے اس کو موضوع بنایا بھی ہے، جیسے علامہ شبلی ہیں، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو مصنفین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے ہر غزوے کے بعد ایک سبق کا پہلو نکالا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر بات کریں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا ہم پورا رمضان غزوہ احد سے آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ میں سے جو باذوق لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیرت میں جب اس مقام پر سیرت نگار پہنچتے ہیں تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ غزوہ احد سے سیکھنے کی کیا چیزیں، یہ تو میں نے آپ کو داستان سنا دیا، صحابہ کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے بتا دیے، لیکن اس سے سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں؟ کوشش کروں گا اگر جی میں آیا اور مجھے کچھ چیزیں مناسب لگی تو شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں گا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو اور ہمارے دلوں کو ان کی عظمت سے، ان کی محبت سے، ان کے عشق سے بالکل منور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔